اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم وضع میں ہیں اور وضع کے مفاہیم میں سے مباحث میں سے ایک مبحث علامات حقیقت و مجاز ہے. اس کے بعد کہ ہم نے اس کو بحث نہیں کیا، غیر نے بحث کیا ہے کہ دلالت الفاظ ذاتیہ ہے یا ذاتیہ نہیں ہے. یہ بات بحث کے بغیر واضح ہے کہ الفاظ کی دلالت جو ہے وہ ذاتیہ نہیں ہے. اگر یہ دلالت ذاتیہ ہوتی تو پھر کوئی جاہل بے وضع نہ ہوتا، جاہل بے لغات نہ ہوتا. سب کو جو بھی لفظ سنتے ان سے اس کی دلالت، ان کو معنی ان کو معلوم ہو جاتا. اب جب ذاتیہ نہیں ہے تو لفظ کی دلالت کو سمجھنے کے لیے آپ کو علم بوضع کی ضرورت ہے. اگر علم بوضع ہوگا تو آپ اس لفظ کے معنی کو سمجھ سکتے ہیں. اگر علم لفظ نہ ہو تو پھر آپ اس لفظ کے معنی کو نہیں سمجھ سکتے. اور پھر علم بوضع کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو حقیقت و مجاز کا علم ہونا چاہیے کہ کون سے کب لفظ حقیقی ہے اور کہاں پہ لفظ معنی مجازی میں استعمال ہوا ہے. ابھی اسے ایک تو عام انسانوں کے لیے ہے کہ وہ دیکھیں کہ کہاں پر لفظ استعمال حقیقی ہے، کہاں استعمال مجازی ہے، اور اس کے اپنے اثرات ہوتے ہوں استعمال حقیقی کے، اس کو اور اثر ہوتا ہے استعمال مجازی کا اور اثر ہوتا ہو، تو اس کے لیے تو الگ ہے کہ وہ دیکھے کہاں لفظ حقیقی ہے اور کہاں پر حقیقت ہے اور کہاں پر مجاز ہے. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے الفاظ دیکھنے اور قرآن و سنت کے الفاظ سے ہم نے استنباط کرنا ہے. وہ استنباط کرنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ علامات حقیقت کیا ہے اور علامات مجاز کیا ہے. اچھا، اب ایک لفظ ہم نے قرآن میں دیکھا اور اس کا ہمیں معنی پتہ کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس تین راستے ہیں. ایک ہم لغت سے دیکھ لیں کہ لغت میں اس کا کیا معنی ہے. دوسرا ہم عرف میں دیکھیں کہ عرف میں اس کا کیا معنی ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہم استعمالات قرآنیہ و حدیثیہ میں دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں یہ لفظ کیسے استعمال ہوا ہے، کس معنی میں استعمال ہوا ہے. ان استعمالات کو دیکھ کر پھر ہم اس لفظ کے معنی تک پہنچیں. جہاں پر یہ تین متفق ہوں وہاں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. لفظ سعید کا لغوی معنی، عرفی معنی روایات اور قرآن میں استعمال ایک ہے، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے. یہاں تک تو کوئی مشکل نہیں. لیکن جہاں پر یہ متفق نہ ہوں، لغت کچھ اور کہہ رہی ہو اور کچھ اور کہہ رہی ہو، قرآن سنت میں ہم دیکھ رہے ہیں تو وہاں سے ہمیں کچھ اور استفادہ ہو رہا ہے. اس صورت میں کس کو مانیں گے؟ لغت اور قرآن سنت میں تقسیم ہو گئے ہیں ہم لوگ. ہم قرآن سنت کو مانیں گے یا لغت کو مانیں گے؟ قرآن اور سنت میں وضاحت آئے ہیں تو اس کو ماننا ضروری ہے. وضاحت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی قرآن و سنت کتاب لغت تو نہیں ہے جو وضاحت آئے کہ اس کا کیا معنی ہے. سب کبھی ہوتا ہے نا قرآن اور سنت کے تھرو سے ہمیں کسی لفظ کا معنی پتہ چلتا ہے، اس کا معنی قرآن کے تھرو سے یہ ہے، تو اس صورت میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک لفظ کا معنی تلاش کرنے کے لیے تین راستے ہیں، لغت اور قرآن و سنت. موافق ہو جائے وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. مخالف ہو گیا، لغت کہہ رہا ہے کچھ اور معنی، عرف کہہ رہا ہے کچھ اور معنی، قرآن کہہ رہا ہے کچھ اور معنی، یا قرآن ایک طرف ہے لغت اور عرف ایک طرف ہے. اس میں ہم کیا کریں؟ اس میں ہم قرآن ہی کو مانیں گے. بہت سارے الفاظ کہ یہ صلاۃ وغیرہ کے جو قرآنی معنی کچھ اور ہے، لغت کے معنی کچھ اور ہے، تو وہاں پر قرآن میں احکام فقہ میں ہم نے قرآن کے معنی کو ہی لینا ہے. عرف میں جب استعمال ہو تو عرف کے معنی لیتے ہیں. شریعت کے جو میں اگر ہم جب ان الفاظ کو استعمال کریں گے تو شریعت میں وہ معنی لیتا ہے جو قرآن اور سنت میں وضاحت دی ہے. ہاں، یعنی قرآن و سنت جو ہے اس کا ایک اپنا پیٹرن ہے نا، اور آپ نے الفاظ کو اسی پیٹرن پر جس پہ قرآن و سنت ہے وہ معنی لینا ہے. آپ نے عرف کا معنی نہیں لینا ہے، لغت کا معنی نہیں لینا. یہ ہو گیا.
یا محبوب یہ ہو گیا، سو گئے جا کے؟ اچھا، وہ ناشتہ کرنے چلے گئے. جی صحیح آصف. صحیح ہے. جی آصف. اچھا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. یہ نا قرآن کسی الگ اصطلاح پہ تو نازل نہیں ہوا ہے. یہ نا قرآن اسی عرفی معنی پر، یعنی لغوی معنی پہ. قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ لفظ اس کا معنی کچھ اور ہے نا. اس کا معنی تم آ کے ہم مجھ سے ہی پوچھو ان کے کیا معنی ہے، پھر ہم اس کو آپ نے ہم کرنا ہے. نہیں، وہ اسی لغوی اور عرفی معنی پہ ہم ہوا. قرآن اسی لغوی معنی پہ، اسی عرفی معنی پر نازل ہوا ہے. اس کے لیے کوئی الگ اصطلاح نہیں ہے. قرآن کسی الگ چیز پر نازل نہیں ہوئی. اگر نازل ہوئی ہوتی تو پھر ہم یہ ساری جو مباحث الفاظ میں پڑھ رہے ہیں یہ سب باطل ہو جاتا. یہ سب کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ علامت حقیقت مجاز اور فلان اور صحیح اور عام اور پتہ نہیں عام و خاص ہو مطلق ہو، بھائی یہ سب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قرآن اپنے خاص اصطلاح پہ نازل ہوا ہے. قرآن سے پوچھیں گے آپ کی کیا اصطلاح ہے جی، آپ کیسے نازل ہوئے؟ ہم ویسے سمجھتے ہیں، ہمیں لغت کے مباحث الفاظ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. یہ مباحث الفاظ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی عرف اور اسی لغت پر ہی یہ قرآن نازل ہوا ہے. یہیں سے ایک بحث اور ہے کہ ہمیں ایک حدیث ملتی ہے یا ایک آیت ملتی ہے، اس آیت کو وہی اس کا کیا لغوی اور عرفی معنی ہے وہ لینا ہے، یا اس کو 10 آیتوں کے ساتھ 5 روایتوں کے ساتھ ملا کر اس کا معنی لینا ہے. مجھے ایک حدیث ملی، ٹھیک ہے نا، حدیث ثقلین، لفظ ثقلین ہے. اس لفظ ثقلین کو میں یہیں پہ اس کا معنی لغوی کیا ہے، اس کا معنی عرفی کیا ہے، اس کا معنی حقیقی کیا ہے، یہ پتہ کر کے میں نے اس کا مراد لینا ہے، یا میں نے 10 روایتیں اور دیکھنی ہے اور 10-15 روایتیں اور لکھنے کے نتیجے میں جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے وہ معنی لینا ہے. تو یہاں پر آصف ہم یہ جو قرآن میں تو ہم انڈیپینڈنٹلی ایک ہی آیت کو دیکھ کر کوئی کنسپٹ کلیئر نہیں ہوتا ہے. وہاں پر بہت سارے اور آیات رہتے ہیں، پھر ان کے تناظر میں دیکھ کے ہی کوئی معنی لینا ہوتا ہے. اگر اس آیت کے ساتھ کوئی ریلیٹ ہو، ان کے ساتھ کوئی ٹکراؤ ہو، تو سب کو سامنے رکھ کے کوئی معنی دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی جب آپ کے پاس کوئی روایت آئے، کوئی آیت آئے، آپ نے ادھر علامت حقیقت و مجاز و تبادر و فلان کو کر کے کوئی معنی نہیں لینا ہے نا. آپ نے باقی سارے قرآن کو پڑھنے کے بعد مجموعی طور پہ کوئی معنی سمجھنا ہے. اس سے پہلے آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، پھر صرف قرآن نہیں ہے، ساتھ میں پھر حدیث کو بھی ملانا پڑے گا. پھر ان سب کو مجموع کو ملائیں، پھر جا کے آپ کو کوئی معنی سمجھ میں آتا ہے. صحیح ہے. نہ آصف اس لیول پہ تو نہیں ہوتا ہے. اچھا، اس ایک لیول آیت پہ کے نہیں ساتھ کوئی ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے نا. ہاں، کسی اور رابطہ یہ پی ایچ ڈی لیول ہو گیا. یہ جناب کس لیول پہ ہے؟ میٹرک لیول پہ ہے. 1-2 آیتیں دیکھنا ضروری ہے. اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ اسی کے اندر آپ باقی حدیث میں پھر دینے کی ضرورت سے معنی واضح ہو رہے اور لوگوں کو اس کی ورڈ سے آپ سب پھر 5 حدیثوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. محبوب نے ایک لفظ استعمال کیا کانسیپٹ. ابھی ہم کانسیپٹ کی بات نہیں کر رہے، ہم معنی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو احادیث دیکھنی پڑے، روایات زیادہ دیکھنی پڑے، آیات آپ کو دیکھنی پڑے، پھر آپ کو جا کے وہ کانسیپٹ کلیئر ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن خود یہ آیت کلیئر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ یہ آیت اگر اس کا لغوی معنی اور پھر معنی کے مطابق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، کلیئر ہو رہی ہے آیت. مطلب اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جگہوں پہ ہمیں قرآن کی جو ہے لغوی معنی لینے سے اللہ کے لیے جسمانیات لازم آتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، ورنہ اللہ کے لیے جسمانیات لازم آنا یہ ساری چیزیں عرفی معنی کے مطابق ہو جاتا ہے. صحیح ہو گیا. وہاں پر بھی اگر آپ عرف کا معنی لیں تو نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا اگر عرف میں بھی آپ کہیں
बल यदाहु मबसूततान, वहाँ के उर्फ और उसी उर्फ में भी वहाँ लें तो वो कहेंगे, क्या कहेंगे आप अपने उर्फ में फलां के हाथ लंबे हैं, इसे क्या माना लेते हैं? रसाई है, ठीक है ना, उसका वो लुगावी माना नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि ये आपने फलां के हाथ लंबे हैं के लिए आपने फिर उसके 8-10 बयानात और देखे हैं, उसके पता नहीं और इस्तेमालात देखे हैं, उसके बाद आपको ये समझ में आए, नहीं। ये जो आप जिस्मानियात और इनकी बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो जुमूद करते हैं माने जाहिर पर, वो माने उर्फी तक भी नहीं आते। ये तो हमारे इस्तेमालात में भी है, हम जो भी लफ्ज कहते हैं अगर उसके आप लफ्ज पर जुमूद करके देखें, उसका उर्फी माना ना देखें, वहां से भी बहुत सी चीजों के माना तब्दील हो जाते हैं। आप कहते हैं अच्छा उसके हाथ लंबे हैं, मैंने नापा है, उसके हाथ तो मेरे हाथ से भी छोटे हैं, ठीक है ना, उसके हाथ खुले हैं, ठीक है, या उसके हाथ बंधे हुए हैं, कोई नहीं बंधे हुए जी, आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है? उसके हाथ बिल्कुल खुले हैं। भाई हाथ बंधे का मतलब ये कि उसके अभी इख्तियार में नहीं है, ठीक। आजकल आपके हुक्मरानों के हाथ बंधे हुए हैं, जमहूरियत वाले हुक्मरानों के, लेकिन आप कहें नहीं जी नहीं, वो हमने तकरीर में देखा वो बहुत हाथ हिला रहा था, ठीक है ना। हाँ, तो ये अलग मसला है। हम ये नहीं कह रहे कि हम जुमूद करते हों लफ्ज पर और उसके जो उर्फी माना है उसको ना लेते हों, या जहां दलील है उसकी बात भी हम नहीं करते। एक जगह दलील है कि इसका जो ज़ाहिरी उर्फी माना है वो भी नहीं लेना है, मसलन कि वो भी अलग मसला है, उसके साथ करीना मौजूद है, ये ना दलाइल मौजूद है, वहां की भी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम वहां की बात कर रहे हैं जहां कोई मुश्किल पेश नहीं आती। एक रिवायत आई है, इस रिवायत से यहाँ जो माना समझ में आ रहा है वो लेना है, या मजमू से जो माना समझ में आ रहा है वो लेना है, ठीक है ना। हो सकता है वो मजमू आम हो और ये खास हो, ठीक है, तो मैं इस खास को इसके माना को छोड़ के मजमू के माना को लूंगा तो फिर तो आम हो जाएगा, या यही करना है तो फिर तो हम यही कर लेंगे। इसको अभी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करना है हमने, ठीक। उसके बाद एक और मसला है कि हम अभी हकीकत व मजाज की बात तो कर रहे हैं, ठीक। एक लफ्ज हमने सुना, उसको हम उसके माना या हकीकी में तबादुल की वजह से कि अभी हम सुनते साथ ही हमें ये मुतबादिल होता है, और ये जो मुतबादिल आपको हो रहा है ये हकीकत मुतशर्रिआ की वजह से मुतबादिल हो रहा है, ठीक। अगर हकीकत शरइया है, कुछ अल्फाज हकीकत शरइया हैं, तो वो हकायक शरइया में इस्तेमाल होंगे कुरान के अल्फाज या हकायक लुग़विया में? अल्फाज कुरान हकायक शरइया में इस्तेमाल होंगे या हकायक लुग़विया में? हकायक शरइया में यकीनी है। उसकी बेस पे बना है, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि जब कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त ये हकीकत नहीं थी, उसकी बेस पे आपने बाद में एक हकीकत बनाई है, ठीक। तो उस असर में जो कुरान नाजिल हो रहा है वो कौन सा माना समझेंगे, हकीकत लुग़वी को समझेंगे या ये हकायक शरइया को समझेंगे जो इसकी बेस में बाद में बना है? हकाइक की शरीयत में आपकी आवाज नहीं आ रही है, इस्तेमाल। सिग्नल आपके यहाँ थोड़े से। हकायक शरइया, हमें एक शरइया समझ में आया, बात उसके बाद हमें समझ में नहीं आया कि उसके हक में बोल रहे थे या खिलाफ बोल रहे थे, ठीक। और अकीमुस सलात व आतु ज़कात, ठीक है ना। और ये ज़कात कौन सा ज़कात है? आपका ज़कात मुस्तला है जो आजकल मुस्तहब हकीकत ज़कात शरइया है,
یا مستحب زکات ہے؟ صدقہ کے معنی جو مصطلح صدقات ہے، مصطلح، ہاں مصطلح زکات ہے. ہاں میں مستحب میں نے کہا یہ الگ بحث آ گئی. مصطلح زکات جو آج کل ہمارے پاس اصطلاح میں زکات ہے، اس سے مراد وہ ہے. صحیح ہے. یہ ہم نے ابھی چند سو سال پہلے اصطلاح بنائی ہے. زکات اس کو کہتے ہیں، خمس اس کو کہتے ہیں، کفارات اس کو کہتے ہیں. قرآن اس وقت زکات تمام واجبات مالی کو زکات کہتا تھا اور لغت کی بنا پر. بعد میں آ کے آپ نے حقیقت شرعیہ بنا دیا کہ اس خاص واجب مالی کو زکات کہتے ہیں اور باقیوں کو خمس کہتے ہیں، اس کو کفارہ کہتے ہیں، اس کو فلان کہتے ہیں. اب کس پہ ہم کریں گے؟ نہیں، ہم زکات کی بات کر رہے ہیں، صلاۃ کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ اقیم الصلاۃ میں جو نماز ہے، صلاۃ ہے، وہ اسی وقت اسی معنی مصطلح کے لیے تھا. یعنی وہاں جب کہا جا رہا تھا اقیم الصلاۃ، وہ یہی نماز پڑھو کہا جا رہا تھا، دعا کرو نہیں کہا جا رہا تھا اسی وقت بھی. لیکن زکات دو سے مراد تمام واجبات مالیہ کو کہا جا رہا تھا. واجبات مالیہ کی ایک خاص قسم کو نہیں کہا جا رہا تھا. ہم نے اس کے بہت بعد آ کر واجبات مالیہ کی ایک خاص قسم کا نام زکات رکھ دیا، باقی کا نام خمس رکھ دیا. ہم نے اصطلاحات رکھ دی. جب ہم نے اصطلاحات رکھی تو وہ زکات عمومیت سے نکل کر ایک خاص معنی میں چلا گیا. ٹھیک. تو قرآن اتنا زیادہ آپ کو یہ اعتراض سننے کو ملتا ہے نا، قرآن زکات کا کہتا ہے، خمس کا نہیں کہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ خمس کو بڑی مشکل سے ادھر ادھر سے ایک آدھ آیات نکال کے لا سکتے ہیں، اس کو ثابت کر سکتے ہیں. لیکن زکات جو ہے وہ بے تحاشا آیا ہے. ٹھیک. اور آپ نے زکات کو چھوڑ کے خمس پہ توجہ دینا شروع کرتی ہے. زکات کو تو آپ نے کہا ہے کہ صرف چند چیزوں پہ ہے، نصاب ہے، فلان ہے، اور ان چیزوں پہ زکات ہے. باقی تو لوگوں پہ زکات ہے ہی نہیں. قرآن سب کو کیوں کہتا ہے نماز قائم کرو اور زکات دو؟ زکات دو کا مطلب ہے کہ واجبات مالیات. ٹھیک. ہاں، اس کو پھر حل کرتے ہیں. ابھی ہمارا وہ مقصود نہیں تھا. ہم ابھی ہیں کہاں پر؟ علامت حقیقت و مجاز میں. علامت حقیقت و مجاز میں سے ایک علامت تواتر ہے. تواتر کیا ہے؟ یہ سب آپ لوگوں کو معلوم ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ حق کے لفظ سے جو معنی ذہن میں انسباق کرتا ہو. حق کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ کسی قرینے کی وجہ سے نہ ہو، کسی انصراف کی وجہ سے بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک معنی کسی لفظ میں اس کا ظہور ہے، تواتر ہے، لیکن وہ انصراف کی وجہ سے ہے. ما لا یؤکل لحمہ کا انصراف کس میں؟ انسان سے منصرف ہے. تو یہ ما لا یؤکل لحمہ وضع میں بھی اس کا معنی حقیقی میں انسان شامل نہیں ہے. انسان شامل ہے، انسان کبھی گوشت نہیں کھایا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ منصرف ہے الی غیر الانسان، کھانے والی جانوروں میں حیوانات میں منصرف ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس انصراف کی وجہ سے آپ کو اس کا معنی حقیقی پتہ نہیں چلے گا. بات ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب آ جائیں جناب کہ مشکل یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں تبادر علامت حقیقت ہے. تبادر کیا ہے؟ تبادر حاصل ہوتا ہے علم بے وضع سے. اگر ہم نے کہا کہ الفاظ کی دلالت ذاتی نہیں ہے، جب ذاتی نہیں ہے تو پھر ہمیں علم بے وضع چاہیے. الفاظ کے معنی ہم علم بے وضع سے جان سکتے ہیں. اب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، لیکن یہ معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ ہم کہاں سے لیں گے کہ علامت معنی حقیقی ہے یا نہیں ہے؟ ہم تبادر سے حاصل کریں گے. تبادر کیسے حاصل ہوگا؟ اگر آپ کو علم بے وضع ہوگا. ٹھیک ہے نا؟
اگر آپ کو علم بوضع ہے تو آپ تبادر سے کیا حاصل کر رہے ہیں؟ علم بوضع حاصل کر رہے ہیں. دور ہوگی ٹھیک ہے نا. آپ اس سے کوئی تبادر سے علم بوضع حاصل نہیں کر سکتے. صاحب کفایہ نے کیا جواب دیا؟ کہا جی یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک علم ارتکازی ہے اور ایک علم تفصیلی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ علم جس پر تبادر متوقف ہے وہ علم ارتکازی ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں ارتکازاً علم حاصل ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے. اس علم ارتکازی پر جب توجہ کرتے ہیں اور تبادر کو کرتے ہیں تو اس علم ارتکازی سے ہمیں علم تفصیلی حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک. بس یہ دور لازم نہیں آیا کہ علم متوقف بر علم ہو. علم تفصیلی متوقف ہے علم ارتکازی پر، دور لازم نہیں آیا. یہاں تک واضح ہے؟ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو علم ارتکازی ہے ایک معنی کا، آپ نے ایک لفظ سنا، اس کا آپ کو معنی علم ارتکازی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے. ٹھیک. اس کے بعد آپ کو علم تفصیلی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کرنا ہے آپ نے علم تفصیلی کو؟ آپ نے قرآن و سنت میں جو لفظ سنا تھا اس کا آپ کو معنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. وہ معنی کون سا ہوگا؟ وہی جو اگر معنی ارتکازی ہے آپ کے ذہن میں، آپ اس پہ حمل کریں گے، وہ صحیح ہے غلط ہے؟ وہی معنی ارتکازی پہ حمل کرنا ہے. اس کے بعد آپ اس معنی ارتکازی سے علم ارتکازی سے علم تفصیلی، کہ آپ کہیں یہ لفظ وضع ہوا ہے کس میں؟ اس میں ہے اسد وضع ہوا ہے، علم تفصیلی مجھے حاصل ہو گیا حیوان مفترس میں. اس کے بعد جا کے میں کہوں گا اس روایت میں جو لفظ اسد آیا وہ حیوان مفترس کے لیے ہے، یا وہی علم ارتکازی کافی ہے میرے لیے. علم ارتکازی کافی ہے، مجھے علم تفصیلی کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک. اگر ہم اس کو علم لے رہے ہیں، ٹھیک، اس کا پھر حل کیا ہے؟ اس کے لیے شیخ صدر یہ کہتے ہیں کہ اس کو علم ارتکازی نہیں ہے. اگر علم ارتکازی ہے تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا نا. ٹھیک. پھر کیا ہے؟ اس کو تبادر جو ہے وہ متوقف پر علم نہیں ہے، وہ آپ ارتکازی کہیں یا تفصیلی کہیں. ٹھیک ہے نا. پھر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے ضمیر ناخود آگاہ میں، سب کانشیس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا. اگر آپ اس کی طرف رجوع کریں تو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، وہ علم ارتکازی حاصل ہو جائے یا علم تفصیلی حاصل ہو جائے. مثال کیا ہے؟ وہ مثال دیتے ہیں کہ آپ کے ضمیر ناخود آگاہ میں یا آپ کے روان میں کیا ہے؟ حسد ہے یا محبت ہے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ اگر اس کی طرف التفات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مجھے اس سے حسد ہو رہا ہے یا اس سے مجھے محبت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ کے ضمیر ناخود آگاہ میں ہے، سب کانشیس میں چیز ہے، وہ علم ہے، وہ علم نہیں. ٹھیک ہے نا. علم کیا ہوتا ہے؟ علماء کی تعریف ہی کریں، صورت الشیء فی الذہن. ٹھیک ہے نا. اس پہ اعتراض ہے ہمیں اور اس کو نہیں ہے، لیکن اس سے ملتا جلتا ہی کچھ ہوگا. ابھی ہمیں اس کے اس میں وہ نہیں ہے کہ ہم اس کو واضح کریں. ٹھیک. اور وہ جو صورت الشیء فی الذہن ہے، ایک چیز کا ذہن میں آنا، ذہن میں اس کا وجود ہونا، ٹھیک، یہ سب کانشیس میں ہے یا کانشیس مائنڈ میں ہے؟ علم جو ہے ضمیر ناخود آگاہ میں ہوتا ہے یا ضمیر کیا کہتے ہیں اس کو، شعور میں ہوتا ہے، کانشیس مائنڈ میں. علم کانشیس مائنڈ میں ہوتا ہے. جو سب کانشیس مائنڈ میں ہے وہ علم نہیں ہے. ٹھیک. بس یہ جو تبادر ہے یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تبادر معلول علم بوضع نہیں ہے، علم ارتکازی یا ہو یا علم تفصیلی ہو.
ہے نا. آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ تبادر معلول علم ارتکازی ہے، اور تبادر سے معلوم جو ہوتا ہے علت ہے وہ علم تفصیلی کے لیے. واضح ہے نا؟ تبادر معلول ہے علم ارتکازی کا، اور علت ہے علم تفصیلی کے لیے. ہم کہتے ہیں نہیں جی، تبادر اصلا معلول علم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ معلول حالت نفسانی ہے. وہ جو آپ کے ضمیر ناخود آگاہ میں تحت الشعور میں جو بات ہے اسے اگر آپ پلٹ کر صاحب کفایہ یا ان کے ساتھی آ کے کہیں اسی کو ہم علم ارتکازی کہتے ہیں، یہ نا، تو ہم کہیں ہم اصطلاح بھی نہیں لڑیں گے. اگر آپ اسی کو علم ارتکازی کہہ رہے ہیں تو یہ علم نہیں ہے، یہ حالت ہے نا. حالت اور ہے، علم اور ہے نا. یہ آپ کے سب کانشیس میں جو چیز ہے وہ اور ہے، آپ کے کانشیس مائنڈ میں جو چیز ہے وہ اور ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سب کانشیس مائنڈ میں معانی اس کا انسباق کہاں کیسے آتا ہے، یہ بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے. ٹھیک، تو ایک چیز کے تکرار سے آپ کو اس کا علم حاصل نہیں ہوتا کہ یہ اس کے لیے واضح ہوا ہے، لیکن آپ کا ذہن اس کی طرف منسبق ہو جاتا ہے. بچہ جسے وضع اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ الفاظ ہیں، اس کو وضع کیا گیا ہے، اس کے معنی حقیقی ہیں، اس کے معنی مجازی ہیں، بچے کو ان میں سے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. جب بھی اسے بھوک لگتی ہے تو اسے دودھ دودھ کہا جاتا ہے، اور دودھ کہنے کے بعد اس کو پستان مادر مل جاتا ہے نا. اس کے بعد وہ جب بھی یہ لفظ دودھ سنتا ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے دودھ ملنے والا ہے، نہیں مجھے خوراک ملنے والی ہے، اور کہاں سے ملنے والی ہے. ایک ربط اس کے ضمیر ناخود آگاہ میں بن جاتا ہے، کس اور کس کے درمیان؟ شیر اور پستان مادر کے درمیان. وہ جب بھی یہ سنتا ہے وہ ادھر دودھ کے لیے، خوراک کے لیے لپکتا ہے. جہاں لپکتا ہے اس کو سب پتا ہے. اس کو وزن پتا ہے، اس کو وزن کا بھی پتا ہی نہیں ہے نا. ابھی اس کا وہ کانشیس مائنڈ بھی بنا نہیں ہے نا. اسے کسی چیز کا علم نہیں ہے، لیکن اس کے ضمیر ناخود آگاہ میں یا تحت شعور میں یا سب کانشیس مائنڈ میں، آپ جو مرضی کہیں نا، وہاں یہ چیزیں ترتیب پا رہی ہوتی ہیں. یہی ہمارے ساتھ بھی ہے. ہم جب الفاظ بولتے ہیں ہمیں نہ وضع کا پتہ ہے، نہ حقیقت کا پتہ ہے، نہ مجاز کا پتہ ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں. ہم علم کی دنیا میں ہیں ہی نہیں ہیں. ان الفاظ کے اور ان معانی کے ربط بن رہے ہوتے ہیں کہاں پر؟ سب کانشیس مائنڈ میں. اس میں جو بن رہا ہوتا ہے وہاں اس کو ہم جا کے کیا کرتے ہیں؟ سب کانشیس مائنڈ میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس لفظ سے کیا چیز پہلے ذہن میں انسباق کر رہی ہے. اس کو جب ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ میں جا کر دیکھتے ہیں وہاں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ آتا ہے تو یہ معنی تبادر کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے واضح ہوا ہے. یہ آپ کہاں آگے؟ کانشیس مائنڈ میں شعور سے نکل کے شعور میں آگے، اور یہاں آ کے یہ تبادر علامت ہو گئی کس کے لیے؟ حقیقت کے لیے. یہ کب تھا؟ جب میرا اپنا تبادر خود میرے لیے دلیل ہو. لیکن اگر تبادر کس کا؟ اہل لغہ کا. میں اپنا تبادر نہیں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں ان کے پاس کیا متبادر ہوتا ہے، اس سے مجھے ماننے کا علم ہوتا ہے. پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے پاس بھی علم ہو، میرے پاس بھی علم ہو، علم تفصیلی ہی کیوں نہ ہو. وہ تبادر متوقف ہے علم تفصیلی اہل لغت پر، اور مجھے جو علم بواز ہوتا ہے وہ متوقف ہے کس پر؟ ان کے علم پر، اپنے علم پر نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. دوسرا اشکال، وقت ہے تھوڑا سا ہے. دوسرا اشکال یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جناب آپ کو تبادر حاصل ہوتا ہے. آپ کو یہ تبادر حاصل ہوتا ہے یہ آپ کو خاص جن شرائط میں آپ رہے ہیں ان کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے. آپ کے گھرانے میں یہ لفظ اس طرح بولا جاتا تھا
اس لیے آپ کو تبادل حاصل ہوتا ہے. آپ کو یہ کہاں سے پتا ہے کہ یہی جو آپ کے گھر میں بولا جاتا تھا خاص حالات میں یہ سب اس طرح بولتے ہوں، یا آپ طلبگی کے خاص ماحول میں رہتے ہیں، یہاں پر کچھ الفاظ کس اس چیزوں کے لیے بولے جاتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو الفاظ سے فلاں معنی تبادر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس سے آپ کو یہ کہاں سے پتا چلے گا جی کہ یہ تبادر سب کے نزدیک ہے. ٹھیک، اس کو آپ کیا کریں گے، کیا کہیں گے آپ؟ ان حالات میں ایسی چیز نہیں ہوتی نا جو ایک عموم اجتماع سے ہٹ کے، جب اجتماع میں چیز ہے تو وہاں پر بھی آئے گی. ہاں ٹھیک ہے نا. اگر تبادر ہو رہا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے یہ تبادر جو ہے یہ کسی شخصی یا کسی نوعی چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا یہ تبادر حقیقی ہے، تبادر عرفی ہے، شخصی ہو نوعی نہیں ہے. اگر مجھے شک ہوتا ہے، یہاں پہ تو شک نہیں ہوا، وہاں تو مسئلہ نہیں ہے، تبادر ہو گیا، یہ تبادر شخصی اور نوعی نہیں ہے، یہ تبادر عرفی ہے، پھر وہ تو علامت حقیقت ہوگی. جہاں مجھے شک ہو گیا کہ یہ تبادر شخصی ہے یا تبادر نوعی ہے، وہاں میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا اصل عدم تبادر شخصی و نوعی ہے. جیسے آپ نے یہی کہا نا، معمولاً کیا ہوتا ہے، معمولاً سب جگہ چل رہا ہوتا ہے وہی ہمارے گھر میں بھی چل رہا ہوتا ہے. ہمارے گھر میں الگ سے تو کوئی چیز نہیں ہو رہی ہوتی، جو معاشرے میں چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی وہی اصطلاح ہے طلبگی میں بھی استعمال ہو رہی ہوتی. یہاں کوئی چیز الگ سے تو نہیں ہو رہی ہوتی، اس لیے ہم نے کیا استعمال کیا؟ اصل عقلائی استعمال کیا. وہ کیا ہے؟ تطابق ہے کہ تبادر شخصی اور تبادر نوعی کا، کہ جو تبادر شخصی ہے وہی تبادر نوعی ہے، وہی تبادر عرفی ہے. یہ اصل ہو گیا. آیا یہ اصل صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ یہ ہمارے پاس ایسا کوئی اصل نہیں. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، آپ ایک لفظ سنتے ہیں، اس سے معنی متبادل ہوتا ہے، آپ کو اس میں شک ہوتا ہے کہ یہ تبادر شخصی ہے یا تبادر عرفی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ تبادر شخصی نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تبادر عرفی ہو گیا، نوعی ہو گیا. آپ اس کو علامت حقیقت مان سکتے ہیں. ایک دفعہ آپ کو یہ اطمینان نہیں ہوتا. اصل ہمیں کہاں چاہیے ہوتا ہے؟ جہاں اطمینان نہیں ہو رہا ہے. جہاں اطمینان ہو گیا تو وہ اطمینان حجت ہے، نہ کہ اصل عقلائی. جہاں اطمینان حاصل نہیں ہو رہا وہاں کوئی ایسا اصل عقلائی آ کر ہماری جان نہیں چھڑا سکتا. ٹھیک، ہاں، یہ یہاں تک بات ہو گئی. اب تیسری جو بات ہے اس کو انشاءاللہ کل کرتے ہیں، کہ ہمیں اگر شک ہو رہا ہو کہ یہ تبادر ہو رہا ہے، یہ تبادر کسی انصراف کی وجہ سے، کسی قرینے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا قرینے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بغیر قرینے کے تبادر ہو رہا ہے. یہاں اصل عدم قرینہ جاری ہوگا یا جاری نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ پھر کل کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجہ. یہ ابتدا میں جو بات کی تھی کہ تین چیز ہم نے بیان کی، معنی کو سمجھنے کے لیے لغت ہے، عرف ہے اور قرآن سنت ہے. پھر ہم نے فرض یہ رکھا تھا کہ جب ان میں ٹکراؤ آ جائے تو پھر ہم کس کو مقدم کریں گے. جب قرآن سنت کی بات ہے کہ تو فرمایا ہے کہ قرآن سنت وہی عرفی معنی میں ہوتا ہے. تو ہمارا فرض تو اتنا ہوتا کہ ٹکراؤ آ جائے عرفی معنی سے قرآن کا، تو پھر اس وقت تو قرآن سنت کو نہیں ہے، یا ٹکراؤ ہوتا ہی نہیں. نہیں، ٹکراؤ تو ہوتا ہے، تو فرض کیا نا، جہاں فرض ہے کہ ٹکراؤ ہے اور ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ ایک آیت دیکھی ہے، اس ایک آیت کے معنی کو آپ نے کس کے مطابق کرنا ہے، اور اس کے مطابق کرنا ہے، لغت کے مطابق کرنا ہے یا قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، لیکن آپ کو یہ بتایا
کہ اگر آپ اس کو قرآن و سنت کے مطابق کرنے جا رہے ہیں تو قرآن سنت کے باقی آیات میں یہ عام استعمال ہوا ہے لفظ، مثلا اس کا اپنا ظہور خاص ہے. آپ اس لفظ کو کیا خاص میں سمجھیں گے یا عام میں سمجھیں گے؟ آپ خود چلے گئے کدھر؟ لغت کی طرف. یہ نا آپ نے خود ابھی ہم نے نہیں کہا، آپ نے کہا ہے، ابھی ہم نے اس کو فیصلہ نہیں کیا. اس کو ابھی ہم نے فی الحال یہیں پہ چھوڑ دیا. اس میں یہ خلاف ہوتا ہے نہیں کہ خلاف نہیں ہوتا ہے. جہاں ایک ہو گیا وہاں تو بہت آسان ہو گیا. آپ نے ان تینوں کو ایک کرنے کی کوشش کی اور تینوں ایک ہو گیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا. وہاں پر مثلا باقی آیات میں آپ کو سمجھ میں آیا وہاں پہ قرائن ہے، یہاں پہ قرینہ نہیں ہے، اس لیے وہ ادھر ہو گیا، یہ ادھر ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب اس میں ہمیں اس معنی کو سمجھنے کے لیے کتنا کدھر جانا ہے تفصیل بعد میں، یہ آپ لوگ خود پہنچے تھے.